میری بات بہت اچھی طرح سن لیجئے، نہ دنیا میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار ہے، اور نہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کروں گا، جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں دیکھیے کیا کہا ہے، نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں، اور مزید الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آبا، ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں، تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر بھیجا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں، میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا؟ آج کا آخری سوال ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نادانستہ طور پر شرک کرے تو معاف ہے، ہر ایک پر اس کے علم کے مطابق سوال ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ جو غامدی صاحب ہیں یہ سامری کا بچڑا ہے۔ غامدی کی کتابیں میں نے دیکھی ہے اور اس کو پڑھا، انتہائی شیطان قسم کا آدمی ہے اور بالکل سامری والا بچڑا ہے، وہ سالہ سامری۔ اب یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت دو مقام پہ کیوں آئی ہے قرآن میں؟ آیت 48 نمبر بھی ہے سورۃ النساء اور 116 نمبر بھی۔ ان دونوں کا سیاق و سباق دیکھیں تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور دوسرے میں ہے کہ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ اب ان دونوں کے سیاق و سباق کو دیکھ لیں کہ جہاں افتراء کی بات ہے وہاں مولویوں کے شرک کی بات ہو رہی ہے، علماء اہل کتاب کی، اور جہاں ضلال کی بات آئی تو یہ عام لوگوں کا شرک بیان ہو رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کیا کہ شرک جان بوجھ کے کوئی کرے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور نادانستہ کوئی شرک کرے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو شرک والے مسئلہ میں جہل عذر نہیں ہے، لیکن غامدی کو کون سمجھائے؟ وہ بھی چاند ہریڑے چوہے کو مل گئی اور اس نے پنسار سٹور کا اوپر لگا لیا۔ تو یہ جیلمی غامدی یہ ایک طرح کے فتنے ہیں جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اب جو مشرکین مکہ بدر میں آئے تھے آپ کے مقابلہ میں، تو اس میں سارے دانستہ تو مشرک نہیں تھے، تو جو نادانستہ مر گئے تو غامدی کے نزدیک تو وہ شہید ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے پہلی قوموں پہ جو عذاب بھیجا، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک ہوتے ہیں نظری مسائل، نظری مسائل میں جہل عذر بنتا ہے، ایک ہے اعتقاد قطعی بدیہی مسائل، توحید اور شرک بدیہات میں سے، اور جہاں بدیہات ہوں تو وہاں جہل عذر نہیں بنتا۔ لیکن غامدی بیچارہ، میں یہ بھی حیرانگی کی بات ہے اس دور میں کہ غامدی جیسے سکے بھی چل رہے ہیں، حالانکہ وہ جب بات کرتا ہے کبھی کبھی میں سنتا ہوں غامدی کو، تو ایسا بے تکا استدلال عمر اچھروی کرتا تھا یا پھر غامدی کرتا ہے، اور صرف دماغی کیڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ختم۔ وآخر دعوانا